الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم دوستو بزرگوں، مختصر بات کرنی ہے. ایک حدیث ذہن میں آئی جس کا مفہوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اگلی امت عافیت میں ہوگی اور بعد میں آنے والی امت ابتلا اور آزمائش میں مبتلا ہوگی، فتنے میں مبتلا ہوگی. اس امت کے بارے میں یہ آخری زمانے کے اعتبار سے ہے. آپ کا ارشاد بڑا مختصر، لیکن آج کل جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف، اور خود مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. ہم چاہیں یا نہ چاہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ابھی دنیا میں یہ ہونے والا تھا. اسباب خود بخود ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو پیشین گوئی فرمائی فتنے کے بارے میں، آخری زمانے کے بارے میں، اللہ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ اس فتنے کا سبب ہمیں نہ بنانا. یہ اس زمانے میں بہت ضروری ہے، یہ دعا بہت ضروری ہے. کیا دعا کرنے کی؟ یا اللہ ہمیں فتنے کا ذریعہ نہ بنانا، بلکہ فتنے سے عافیت میں رکھنا. یہ میرے الفاظ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو عافیت. یہاں عافیت کا معنی کیا؟ فتنوں سے محفوظ، گناہوں سے محفوظ. اللہ ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کرے، یہ مراد ہے عافیت. اگلی جو امت تھی یعنی صحابہ، یہ مراد ہے، وہ عافیت میں تھے، فتنوں سے پاک تھے. اگرچہ وہ فتنوں سے پاک تھے، بہت بابرکت زمانہ تھا، اور یہ زمانہ فتنوں سے بھرپور ہے، لیکن یہ جو زمانہ چل رہا ہے ایمان کے اعتبار سے اس زمانے کے مقابلے میں عظیم ہے، ثواب کے اعتبار سے بھی اعظم اور ایمان کے اعتبار سے بھی اعظم. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ سب سے زیادہ تعجب خیز اور اعظم ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑا ایمان کس کا؟ صحابہ نے فرمایا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کا ایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کا ایمان نہیں۔ فرشتے کیوں ایمان نہ لاوے اللہ پر؟ ہر وقت اللہ کا مشاہدہ ہو رہا ہے، ان کو اللہ کے حضور میں ہے، وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ ذرہ برابر اللہ سے وہ غافل نہیں ہے، کیوں؟ اس عالم میں ہے وہ، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا کریں گے؟ انکار تو کر نہیں سکتے وہ۔ ہاں اللہ سے اگر وہ غافل ہوتے، اوجھل ہوتے تو ایمان میں شک ہوتا، لیکن ان کو تو کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں، اس لیے یہ آپ کا جواب صحیح نہیں ہے۔ بولو اب کس کا ایمان سب سے زیادہ تعجب کس؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کا ایمان سب سے عظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ انبیاء پر ہر وقت اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر بنایا، رسول بنایا، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون لائے گا؟ ان کا ایمان بھی تعجب خیز نہیں۔ صحابہ نے فرمایا تب تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کا ایمان بھی تعجب خیز نہیں، اس لیے کہ آپ کے سامنے تو وحی نازل ہوتی ہے، آپ کے سامنے تو میں موجود ہوں، آپ کے سامنے تو یہ کتنا برکتوں والا زمانہ ہے، ہر وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، اور قرآن کی برکتیں کیسی، وحی کی برکتیں کیسی، اور نبی کی برکتیں کیسی، اور اس زمانے کی کیسی برکتیں۔ اس زمانے میں اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو کب لائے گا؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اب تو ہمارے پاس جواب نہیں ہے، آپ ہی بتلا دو کس کا ایمان سب سے زیادہ تعجب ہے۔ فرمایا بعد میں جو لوگ آئیں گے جنہوں نے نہ آپ کا زمانہ دیکھا نہ مجھے دیکھا، اور مجھے دیکھنے کے بدلے میں اگر ان کو پورا گھر بار لٹا دیا جاوے، اولاد کو قربان کر دیا جاوے، مال و دولت کو قربان کر دیا جاوے صرف میرے دیدار کے لیے، مجھے دیکھنے کے لیے، تو اس کے لیے وہ تیار ہو جاویں، ایسا جذبہ ہوگا۔ اگرچہ وہ کمزور ایمان والے ہوں گے، فتنوں کے زمانے میں مبتلا ہوں گے، گناہوں کا پورا دورہ ہوگا، ابتلا اور آزمائش کا دور ہوگا، ایسے زمانے میں ایسا جذبہ ہوگا میری محبت کا، اور اتنی محبت ہوگی، اتنا عشق ہوگا، ان کا ایمان تم سے بھی اعظم، انبیاء سے بھی اعظم، فرشتوں سے بھی اعظم، تو وہ ہمارے بارے میں ہے۔ یہ ہے آخری زمانہ، اس لیے نا امید نہ ہو۔ اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس زمانے میں ایمان پر قائم رہنا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر ہے۔ کوئی پکڑ نہیں سکتا آگ کا انگارہ، بہت مشکل۔ تو آج ایمان پر، شریعت پر عمل کرنا، سنتوں پر عمل کرنا، رمضان کے تقاضوں پر عمل کرنا، کلام مجید جو ہمیں فرماتا ہے اس پر عمل کرنا، دین پر قائم رہنا، واقعیتاً ایسا ہی ہے گویا ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر۔ لیکن حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے، ایسا زمانہ ہوگا جو دین پر قائم ہوگا، صبر والا زمانہ جو دین پر قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو 50 صحابہ کے برابر ثواب دے گا۔ الحمدللہ ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی، صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی نماز پڑھتے کتنے؟ 50 صحابہ، کتنا ثواب ملے؟ اتنا ثواب ہر ایک کو ملا۔ کلام مجید کی تلاوت کرتے تھے صحابہ،
اور اس زمانے میں کیسا فتنے کے زمانے ہیں. اور یورپ اس میں سب آ گیا، اگرچہ یہ نکل گیا ہے یورپ سے، لیکن یورپ اس میں سب آ گیا. انگلستان، بس اس میں امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، یورپ سب آ گئے. کیسے فتنے، یہیں سے تو ابھرتے ہیں فتنے پوری دنیا میں. یہاں پر ایمان پر قائم رہنا، یہاں نمازی بننا، یہاں سنتوں کو واقعیتاً اکثر کی میں داڑھی دیکھتا ہوں کتنا عجیب ہے. میں آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. واللہ اللہ کو یہ صورت اتنی پسند ہے، واللہ میں کہتا ہوں وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سمجھاتا. بس مختصر میں آپ سے میں کہتا ہوں، بعض مرتبہ ایسے واقعات ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد قبر میں اس کے پاس کوئی عمل نہیں تھا لیکن چہرہ سنت کے مطابق تھا. اللہ نے فرمایا میرے حبیب کا چہرہ لے کر آیا ہے، جاؤ اس کو بخش دو، کوئی حساب نہیں لینا ہے. میرے حبیب کی مشابہت اور شباہت اختیار کر کے آیا ہے، سب معاف. یہاں تک کہ ایک واقعہ لکھا ہے غالباً علامہ ابن قدامہ نے، اگلے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہوا، نوجوان جیسا تھا، 30 35 40 سال کی عمر، داڑھی کے بال کالے تھے. اس نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی، بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے میری داڑھی کو چونا لگا دینا، سفید کر دینا. تو کہا کیوں ابا ایسا؟ بس میں کہتا ہوں انہیں. تو کہو تو صحیح، اگر کوئی پوچھے تو کہ چلو آپ پوچھتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سفید داڑھی والے سے شرم آتی ہے، عذاب دینے میں شرماتا ہے اللہ. حدیث میں یہ الفاظ ہے. شرم کا مطلب کیا؟ شرم جس کو آتی ہے وہ کام چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ کو شرم آنا اس کا مطلب کیا؟ اللہ پکڑ نہیں فرماتا، یہ مطلب شرمانے کا. تو ایسا کر دیا، دفنا دیا قبر میں. حقیقت میں فرشتے آئے، سب کچھ ہوا. اللہ کی طرف سے سوال ہوا، بندے تو نوجوان تھا، تیرے بال تو کالے تھے، سفید کیسے؟ یہ تو نے اپنے ہاتھ سے بتکلف سفید کیے چونے. تو کہ ہاں یا اللہ، میں نے سنا حدیث میں ہے تیرے حبیب کا فرمان غلط نہیں ہے کہ سفید جس کے بال ہو جاتے ہیں اللہ کو رحم آتا ہے، اللہ پکڑ نہیں فرماتا. تو اگرچہ میرے بال کالے تھے لیکن میں نے سفید والوں کی مشابہت اختیار کی. مشابہت، یہ لفظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. تو جس کی داڑھی ہے اس کی مشابہت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ساتھ. اور حدیث میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سمجھا جاتا ہے. تو داڑھی والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں سمجھا جاتا ہے. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں آ گیا، اللہ تعالیٰ آپ کی جماعت کو عذاب نہیں دے گا، آپ کی جماعت پر اللہ تعالیٰ رحم و شفقت کا معاملہ فرمائے گا. تو آپ کی جو مشابہت اختیار کرے گا اس پر بھی اللہ تعالیٰ شفقت اور رحم کا معاملہ فرماوے گا. اس بنا پر، شباہت کی بنا پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. ایسا ہی ہوا. دیکھیں اس لیے میں نے ایسا کیا کہ جاؤ، تیرے بال کالے تھے لیکن تم نے مشابہت اختیار کی، اس بنا پر میں نے تجھے بخش دیا. خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زمانہ بڑا زبردست ہے، ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہے. کیوں؟ ایمان ہی کی قیمت ہے جو کچھ ہے وہ. اس زمانے میں ایمان کو بچاؤ، اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ جس سے ہمارا ایمان رخصت ہو جاوے. بہت ضروری. علماء سے ملو، پوچھو علماء سے، سوالات کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، تو آپ کو یہ باتیں ملے گی. میں تو تھوڑی بات کہہ کے چلا جاؤں گا. تو زبان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، جس نے زبان کی حفاظت کر لی
ایمان کی حفاظت ہو گئی. حدیث میں لمبی حدیث ہے. ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگلی امت عافیت میں ہوگی، بعد والی امت فتنوں میں ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہوں میں جو مبتلا ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو جہاں تک ہو سکے گا دنیا ہی میں دھو دے گا. کیسے دھوئے گا؟ اب سنو. فرمایا کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا کریں گے، آزمائش میں مبتلا کریں گے، تکلیف میں مبتلا کریں گے، مصیبت میں مبتلا کریں گے، آفت و بلا میں مبتلا کریں گے. یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے، ہمیں پتہ نہیں. یہ جتنے بھی وائرس ہے یا دشمنوں کی طرف سے جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، میں صحیح کہتا ہوں مسلمانوں اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو. اس سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں اور اللہ تعالی ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے. آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہیں. یہ ذلت ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ بڑی تکلیف ہے. ہم سے دیکھا نہیں جاتا مسلمانوں کی حالت. یہ جو غم ہے، یہ جو تکلیف ہے، ہماری طبیعت کے خلاف جو کچھ ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ہمیں اللہ تعالی جو مرتبہ لکھا ہے جنت میں اس درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس وہ عبادت نہیں کہ اس عبادت کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ سکے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح فتنوں میں مبتلا کر کے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ اس درجے تک پہنچاتا ہے. معمولی مت سمجھنا اس بات کو، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. بلکہ یہ الصبر من الایمان، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا صبر ہی اصل ایمان ہے. ان فتنوں پر صبر کرنا، جمے رہنا، یہی صحیح معنوں میں ایمان ہے. ایسا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے فرمایا اور بھی اس کے بہت سارے گناہ ہیں. دنیا کی زندگی میں فتنوں سے گناہ نہیں دھلے تو سکرات کے وقت تکلیف میں اللہ مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کے گناہ دھل جاوے. یا اللہ، اللہ کتنا کریم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مرنے والے کو کتنی تکلیف ہے، اللہ ہم سے بھی زیادہ رحیم ہے. اس لیے مبتلا کیا تاکہ وہ دھل جاوے. وقت نہیں ہے ورنہ ایک دو واقعے میں آپ کو سنا تھا اس پر. پھر کیا فرمایا اگر سکرات کے موقع پر تکلیف سے بھی اگر اس کے گناہ نہیں دھلے تو اللہ تعالیٰ قبر میں تھوڑی پکڑ فرماتے ہیں تاکہ پاک صاف ہو گئے عالم قبر کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاوے. یہ ہے مطلب. تو قبر کا عذاب بھی اس امت کے لیے رحم ہے، گویا اللہ کی طرف سے شفقت ہے. اللہ تعالیٰ دھونا چاہتے ہیں. عجیب و غریب واقعات ہوئے قبر کے بھی. پھر بھی اگر اتنے گناہ ہیں کہ قبر کے عذاب سے بھی اس کے نہیں گناہ دھلے تو پھر بعد میں حشر کے میدان میں پریشانی میں مبتلا کرتا ہے. یہ حدیث کا میں مفہوم بیان کرتا ہوں. پھر بھی نہیں دھلے، اتنے گناہ، اتنے حقوق ہے اس کے ذمے، تو تھوڑی مدت اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالتے ہیں. لیکن مسلمان کو جہنم میں ڈالیں گے، مسلم شریف میں ہے، اس طرح ڈالیں گے کہ اس کو تھوڑا بے ہوش کر دیں گے، محسوس زیادہ نہیں ہوگا. جیسے آپریشن کے وقت بے ہوش کرتے ہیں، چیرتے ہیں، پھر بھی اس کو پتہ نہیں چلتا. بدن چیر دیتے ہیں، یہاں سے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، پورا دل باہر نکال دیتے ہیں، سب کچھ باہر نکال دیتے ہیں، لیکن وہ سویا ہوا ہے. تکلیف ہے کتنی خطرناک. تو اللہ تعالیٰ ایسا فرمائیں گے مومن کو تاکہ زیادہ تکلیف نہ ہو. پھر وہاں سے دھو کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ ہے مومن کا حال. 20 منٹ ہو گئی، مجھے 20 منٹ کہا تھا. کوئی واقعہ تو بیان کیا بھی نہیں. مجھے بھی عجیب لگتا ہے. وہ ناشتہ ہو، صرف چائے ہو، ساتھ میں کچھ ہو نہیں تو کیسا لگتا ہے؟ ایسا مجھے لگا. پہلے سے مجھے پابند کیا کہ 20 منٹ. چلو اتنا بھی کہنے کہ اللہ نے توفیق دی. چلو اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب.